وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد و ثنا تعریف و توصیف رب ذوالجلال والاکرام کی ذات کے واسطے خاص ہے جس نے ہم سب کو عدم سے وجود بخشا. اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، نبیوں کے امام، سرتاج الرسول، ختم الرسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر لا تعداد بے شمار درود و سلام رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام اس طرح پہنچایا جس طرح پہنچانے کا حق تھا. حضرات گرامی قدر، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر شعبہ میں رہنمائی کرتا ہے. وہ خوشیوں کے لمحات، وہ غموں کی کوئی گھڑی ہو، وہ معیشت کا مسئلہ ہو، وہ معاشرت کا مسئلہ ہو، وہ آئلی مسائل ہوں، وہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی رہنمائی چاہیے ہو تو اسلام اپنے ماننے والوں کو وہ رہنمائی فراہم کرتا ہے. لیکن ہدایت ملتی اس کو ہی ہے، رہنمائی ملتی اس کو ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر کتاب اللہ میں سورہ المائدہ یہ اعلان فرمایا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کر رہے تھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا آج کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. اس دین کے تمام احکامات کو مکمل کر دیا. اب اس میں کوئی سکم نہیں ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی گرے ایریا نہیں ہے اس میں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اوپر اس بات پر راضی ہو گیا ہے کہ تم دین کو بطور اسلام، دین کو تم اپنے لیے مذہب اور ضابطہ حیات تسلیم کر لو. اب اسلام لانے والوں کو، ایمان لانے والوں کو چاہیے تو یہ کہ وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، وہ خوشی کا مسئلہ ہو، غمی کا مسئلہ ہو، نکاح ہو، طلاق ہو، وہ شادی ہو، بیاہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ اسلام سے رہنمائی حاصل کرے. اب چونکہ ہمارے ہاں قانون اسلامی نہیں ہے، رواج اسلامی نہیں ہے، سوسائٹی اسلامی نہیں ہے، ہمارا سوسائٹی سٹرکچر اسلامی بنیادوں پر کھڑا ہوا نہیں ہے، اس لیے ہمیں اسلام کی وہ باتیں عجیب لگتی ہیں. مثال کے طور پر اب ایک بندہ ہے، دلہا، اس کی شادی ہے. شادی کے اوپر آج کل دلہے بھی تیار ہوتے ہیں، اس نے بھی اپنے آپ کو تیاری شریک کی ہوئی ہے، اوپر سے اثر بھی اذان ہو جاتی ہے. اب دلہا بیٹھا ہوا ہے، اس کا نکاح ہوا ہے، اس نے میک اپ بھی کیا ہوا ہے. اب یہ اس کے لیے بڑا مشکل کام ہے کہ وہ اٹھے، وضو کرے اور نماز پڑھے. یا شادی پر آئے وہ جتنے لوگ ہیں وہ سارے کہ یار چلو نماز پڑھیے.
یعنی اس طرح پہلی تو بات ہے کوئی کہے گا ہی نہیں بھائی، مطلب عجیب سی بات ہو گئی نا، شادی دے اتنے نماز کی کہا مولوی صاحب تسی پڑھ لو جا کے ساری شادی تے نہ تسی خراب کرو. یعنی یہ وہ ایک زمینی حقیقت ہے جس کا ہم سب سامنا کرتے ہیں. اب کسی نہ کسی طریقے سے میں اور آپ اس میں ملوث تو بار کر ہیں کہ ہم نے اس اسلامی حکم کو ڈی ویلیو کر دیا. اب اس کے برعکس ہماری کسی بیٹی کی، بہن کی دلہن جو ہے اس کی شادی ہے، اب اس نے بھی لازم بات ہے میک اپ کیا ہو. یعنی مرد سے زیادہ اس عورت کو کہنا ہے کہ بیٹی نماز پڑھ. اب آپ امیجن کریں اس بات کو کہ مطلب میں اسی معاشرے کا حصہ ہونا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو اگر وہ بچی رونے لگ جائے تو وہ جو اس کے ساتھ متعلقین ہوتی ہیں وہ کہتی رونا تیرا میک اپ خراب ہو جائے. حالانکہ رونے کے اوپر تو بندے کا کنٹرول نہیں ہے نا، فطری بات ہے بندہ باپ کے گھر سے نکال کے رونا جائے. یہ ہے ہمارا بنیادی مسئلہ کہ ہم نے اسلام کو بطور دین قبول نہیں کیا. وہ ہمارا رواج نہیں بن سکا، وہ ہمارا قانون نہیں بن سکا، وہ ہمارا دستور نہیں بن سکا. معاشرے کے اندر اسلام اپنی جڑیں مضبوط نہیں کر سکا، حالانکہ سارے مسلمان ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عزت کا معیار اور جگہ پر رکھا ہوا، کامیابی کا معیار ہمارا اور ہے. ہاں اسلام جو ہمارا ضرورت ہے وہی، اب لازم بات ہے نکاح ہونا ہے تو 4 کلمے مولوی صاحب جو پڑھانے ہی پڑھانے، کوئی بندہ فوت ہوگا تو جنازہ تو پڑھانا ہی پڑھانا. اس کا یہ کبھی بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اسلام کو بطور ضابطۂ اخلاق تسلیم کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا دیکھیے، ہم نے اس سے پچھلے خطبات جمعہ میں بھی بارہا اس بات کا تذکرہ کیا کہ عزت اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے. اب جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے، اللہ اور اس کے رسول کے آرڈر کو بے وقت کر کے چاہتا ہے کہ انہیں عزت مل جائے، یہ اس کا خواب ہو سکتا ہے. عزت والی کوئی بات نہیں. کل ہمارے یہاں الیکشن ہو گئے، آنے والی 14 تاریخ کو ہماری سوسائٹی میں ایک ایونٹ ارینج ہوتا ہے، آرگنائز ہوتا ہے 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے. آپ کے بارے میں میرا حسن ظن ہے، آپ لوگ ایسے نہیں، لیکن دیکھیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے متعلقین، بچے، اسٹوڈنٹس، دوست، احباب کسی نہ کسی طور سے یہ معاشرے کا حصہ ہے نا، اس سے آنکھیں تو بند نہیں کی جا سکتی. اگر کوئی بچہ بھی اس پر سوال کرتا ہے تو ہم اس کو یہ کہہ کر تو چپ نہیں کرا، چپ کر ٹیوری گلا نہیں کریں گے نہیں، اس کے ساتھ ہم ڈائلاگ کریں گے، اس سے بات کریں گے، اس کو بتائیں گے کہ بیٹے ہم مسلمان ہیں، ہماری اپنی ایک تہذیب ہے، ہمارا اپنا ایک کلچر ہے، ہمارا اپنا ایک لائف سٹائل ہے، ہمارا اپنا ایک طریقہ کار ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم کچھ چیزوں کے پابند ہیں. اچھا اب چونکہ ہم خود چاہتے نہیں ہیں کچھ کرنا تو لہٰذا ہم اپنے جوانوں کی طرف سے بھی بیگانے ہیں کہ اچھا یار چلو کوئی بات کر دیں گے، ساڈا تو کچھ کر لیں کوئی بات. یہ وہ خرابی ہے جس کی طرف آج اس خطبہ جمعہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. جماعتوں نے اپنا اپنا مینیفیسٹو پیش کیا، منشور پیش کیا. اب دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، یہ جو معاشرے میں پھیلتی ہوئی بے راہ روی اور بے حیائی ہے، اس کو کون روکے گا؟ یعنی پہلے تو ہم اس کو ڈائگنوز ہی نہیں کر سکے آج تک. پہلے تو ہم نے اس کو مسئلہ ہی نہیں سمجھا کہ یہ کوئی مسئلہ بھی ہے کہ مسئلہ. بحیثیت مسلمان میرا حق بنتا ہے کہ میں اس مسئلے کو مسئلہ سمجھوں کہ اسلامی کلچر کے ہوتے ہوئے، اسلامی سویلائزیشن کے ہوتے ہوئے، اسلامی تہذیب کے ہوتے ہوئے یہ کنٹمپریری ایشو ہے، یہ میرا آج کے زمانے کا ایشو ہے. میرا نوجوان وہ گمراہی کا شکار ہے، ملا سے بیزار ہے، مولوی کے پاس نہیں آنا چاہتا. اگر کوئی آتا ہے تو مولوی صاحب اس کو لا حول ولا قوت استغفر اللہ، دوزخ، حرام، جہنم کہہ کر اس کو اور دور کر دیتا ہے. اس مسئلے کو ڈسکس کون کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اب اس دین کے اندر کوئی گناہ گار ہے تو وہ بھی بھائی اس دین کے اندر ہے، کوئی حاجی صاحب ہے تو وہ بھی اس دین کے اندر ہے. دین تو سب کا سانجا ہے.
ہم کسی بندے سے اس کے گناہ کی وجہ سے، جو اس سے غلطی ہوئی اس کی غلطی کی وجہ سے گناہ سے نفرت کر سکتے ہیں، اس بندے سے نفرت نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے دیواریں کھڑی کر دی، ہم نے دیواریں کھڑی کر دی ہیں. اب ایک بندہ جو روشن خیال ہے، ایک بندہ جو ماڈرن ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مولوی صاحب دقیانوسی خیالات کے مالک ہیں. مولوی صاحب پر جب بھی بیٹھیں گے ان کے پاس وہی ایک دو مسئلے ہیں، انہوں نے وہی کرنے لہٰذا چھوڑو پر نماز پڑھنی اپنی اپنی پڑھ لو، چھوڑو مسجد میں جانے کی بھی کیا ضرورت ہے. یعنی وہ اسلامی اقدار کو اس نے اتنا ڈی ویلیو سمجھ لیا ہے تو کہتے ہیں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. جبکہ دیکھیں اسلام میں نماز باجماعت کی ایک اپنی اہمیت، اکیلے نماز پڑھنے کی اور باجماعت نماز پڑھنے کے ثواب میں بہت فرق ہے. یعنی ہم نے اس طرح ان چیزوں کو ڈی ویلیو کر دیا ہے. تو آج میں آپ کے سامنے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں باتیں تو وہ ساری آپ کو پتہ ہی پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن پاک میں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ جو بار بار یاد دہانی ہوتی ہے، یہ جو باتوں کو ریوائز کرنا ہوتا ہے، یہ جو باتوں کو دہرانا ہوتا ہے، اس سے ایمان والوں کو، مومنوں کو فائدہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ میں ارشاد فرمایا کہ دیکھیں میں نے تمہارے لیے ایک ضابطہ حیات مقرر کیا. کیا ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 18 اور 19 میں؟ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا، ہم نے تمہارے لیے شریعت کا ایک پورا ضابطہ مقرر کر دیا ہے اور ہم نے حکم دیا ہے کہ تم ان SOPs کو فالو کرو. فَاتَّبِعْهَا، ان کی اطاعت کرو، ان کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کی بات نہ مانو جو جانتے نہیں، جو اللہ کو، اسلام کے لوگوں کو جو نہیں جانتے ان کی بات مت مانو، تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو. لیکن یہاں ایک بات وہ ہمیں تسلیم کرنی چاہیے کہ ہم جو دیندار لوگ ہیں، ہم جو ممبر و محراب کے وارث ہیں، ہم سے دین اس طرح پیش ہی نہیں کیا جا سکا جس طرح دین کو پیش کرنا چاہیے. ہم ایویں مروں بچارے مسکینڑے ہیں، مطلب اس طرح بات کرتے ہیں خود ہی. یعنی مولوی صاحب اپنے پیروں سے باہر ہی نہیں پاتے. اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے، یہ کوئی معمولی نوکری ہو رہی ہے؟ جب اللہ اس کے رسول کے نوکر ہیں یہ کوئی معمولی بات ہے؟ تو ہمیں چاہیے ہم تڑلے سے بات کریں. اسلام کو پیش کرتے ہوئے ہماری پیشکش بہت اچھی ہونی چاہیے. ہمارے اپنے للے تللے اور مسائل ہم ویسے ہی یوں کرتے رہتے ہیں. یعنی جب اسلام کی بات ہے تو اس کو اسلام کی عزت اور وقار کے ساتھ ہمیں پیش کرنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ الذِّلَّةَ وَالصَّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِهِ، فرمایا ذلت اور تباہی اور بربادی اس بندے کا مقدر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا. تو گویا اس بندے کے لیے عزت ہی عزت ہے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، لوگوں عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے. ہم نے اس الیکشن میں دیکھا کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کے ساتھ کئی کوارڈینیٹر تھے، کئی منشی ٹائپ بندے تھے. وہ خود تو الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے تھے لیکن وہ اس طرح بات کرتے تھے جیسے وہ خود ہی الیکشن لڑ رہے ہیں. وہ سانو تسی ووٹ پانا ہے، ووٹ میں تھوڑے کو لینا ہے. وہ یار تو کھڑا تو نہیں ہے، وہ کہتا ہے نہیں میری پارٹی کھڑی ہے. وہ یعنی پورا اس کو ایکسپٹ کر رہا ہے، اس کی وکالت کر رہا ہے. تو دین کی جب بات آتی ہے او مولوی صاحب گل تھوڑی ٹھیک ہے پر ہے، یہ وہ خرابی ہے جس کی وجہ سے ہم نے دین کو نعوذ باللہ نہ چاہتے ہوئے ڈی ویلیو کر دیا. تو اب ہمیں یہاں سے اٹھنا ہے، ہمیں دین کو گلے سے لگانا ہے، ہمیں اسلام کے SOPs کو سمجھنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے. اور یہ جو حیا ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحیاء والایمان قرناء جمیعا، فرمایا حیا اور ایمان اس طرح جیسے یہ دو گلیاں ایسے کٹی. اذا رفع احدهما رفع الاخر، جب ایک چیز ان میں سے رخصت ہوتی ہے دوسری چیز خود بخود ختم ہوتی ہے. یعنی جب حیا ختم ہوگا تو ایمان خود بخود ختم ہوگا، اور جب ایمان نہیں ہوگا تو حیا نہیں ہوگا. حیا ہوگا تو ایمان ہوگا، ایمان ہوگا تو حیا ہوگا. اب آپ دیکھیے یعنی اس سارے سینیریو میں ہمارے سامنے
ان دیندار جماعتوں کا بھی سارا کچھ کھل کر سامنے آ گیا، سو کالڈ اسلامی جماعتوں کا بھی سارا کچھ سامنے آ گیا. یعنی کسی کا بھی مینیفیسٹو اور منشور یہ تو بالکل نہیں تھا الا ماشاء اللہ کہ ان کا یہ کہنا ہو کہ ہم جدید تہذیب کے سامنے اسلامی اقدار کو پروان چڑھائیں گے. یہ تو ان کا مسئلہ ہی نہیں. یعنی آج جو ہمیں چیزیں جدید درپیش ہیں، میرے بچے یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، وہاں سارے فنکشنز ہوتے ہیں، سارا ماحول ہوتا ہے. ایون کہ میں آپ کو پتہ خود پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں، قرآن پڑھاتا ہوں. اچھا اب بچے جب اندر کلاس روم میں ہوتے ہیں تو اس وقت کیفیت اور ہوتی ہے. یہ تو ایک لیکچر ہے نا، اب اس کے بعد انہوں نے 8 لیکچر 4 لیکچر 5 لیکچر اور بھی لے. تو وہ جو میرا اسلام ان کو پڑھایا ہوا ہے اس کا رنگ اس کمرے کی حد تک تو ماشاءاللہ جزاک اللہ سبحان اللہ وہ تو نظر آتا ہے. لیکن جب وہ باہر معاشرے میں جاتے ہیں، جب سوسائٹی میں جاتے ہیں، جب باقی سارا وہ دیکھتے ہیں تو وہ جو ان کی تھوڑی بہت بیس بنی ہوتی ہے وہ دیکھا دیکھی کہتے لوگ. یعنی بہت سے بچے ایسے، بیٹیاں ایسی جو حجاب کرتی. اچھا جب پہلے 2-3 سیمسٹر میں وہ حجاب کر رہی ہوتی اس کے بعد وہی بچیاں وہ حجاب اتار دیتی ہیں. اچھا وہ کیا ماحول کا اثر ہوتا ہے. تو یہ جو سوسائٹی سٹرکچر ہے اس کا بہت بندے کے اوپر اثر ہوتا ہے. ہم نے اپنے اس سوسائٹی سٹرکچر کے اوپر توجہ دے دی. ہم نے اپنے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہماری عزت اور کامیابی دین کے ساتھ وابستہ ہے. یہ مان لیں ہم دیندار لوگ کہ ہم لوگوں کو دین کے اوپر اکٹھا کرنے میں ناکام ہوئے، اور ہماری ناکامی کی وجہ یہ کہ ہم خود اندر سے دیندار نہیں ہیں. ہم خود اندر سے دیندار نہیں ہیں اور ہم دین کی بات بالکل بیچارے انداز میں کرتے ہیں، اس کو بالکل انتہائی نیچے والے لیول پر آ کر کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، ذلت، تباہی اور بربادی اس کا مقدر لکھ دی جائے. اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہ جو میں نے تمہیں ہدایت دی ہے، جو میں نے تمہارے اوپر ضابطہ حیات مقرر کیا، تم اس کی پیروی کرو، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو. اور فرمایا انہم لیغنوا عنک من اللہ شیئا، اللہ سے ہٹ کر تم جہاں مرضی چلے جاؤ تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. یہ جو اللہ کے نظام کے دشمن ہے، یہ جو اللہ کے نظام کے دشمن ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور فرمایا ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کے سامنے کھلی کتاب ہے. لوگوں کے سامنے کھلی کتاب ہے، لوگوں کے سامنے کھلی حقیقت ہے. اللہ کے لیے رونے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے دین کے لیے آنسو بہانے والا کوئی نہیں ہے. دین کی شریعت کے اوپر، شریعت کی اقدار کی ڈی ویلیو ہوتے ہوئے کوئی بندہ آنسو بہانے والا نہیں. کوئی بندہ اس پر آنسو بہانے والا نہیں ہے، کوئی بندہ اس پر رونے والا نہیں ہے کہ نہ میں دیندار، نہ میری نسلیں دیندار، نہ میں دیندار، نہ میری اولادیں دیندار. مجھے اس پر افسوس ہی نہیں ہے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دوستوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے سوسائٹی سٹرکچر میں جو ہمارا قرآن و حدیث ہے، جو ہمارا دین اور شریعت ہے، وہ کہاں کہاں ہمیں ملتا ہے. میں چونکہ قرآن کا استاد ہوں، میں اکثر بچوں سے سوال کرتا ہوں کہ بیٹے ہماری سوسائٹی میں قرآن کب پڑھا جاتا ہے؟ یعنی جو قرآن ہماری کتاب ہدایت ہے اس کو ہم کب پڑھتے ہیں؟ آپ بھی اس کو دیکھ لیں. یعنی جب کسی بندے کی جان نکل رہی ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں یاسین پڑھو تاکہ چھیتی مر جائے، یا جب کوئی مر چکا ہوتا ہے قرآن خوانی کرتے. یعنی یہ کوئی ٹھگی چھپی بات نہیں ہے. یعنی قرآن پڑھنے کے جو ہماری سوسائٹی میں مواقع وہ یہی 2-3 واقع ہیں نا. یا کبھی رمضان میں بندہ مطلب شرم و شرم پڑھ لیتا ہے، چلو، ادروائز تو ہم قرآن پاک نہیں پڑھتے. اچھا اب اس سے ہم کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، ہمارے نبی پر اللہ نے نازل کی ہے. لیکن جب میں نے اس کو ویلیو ہی نہیں دی، اس کو اہمیت ہی نہیں دی، اس کو پڑھتا ہی نہیں ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن مجھ سے کیا بات کر رہا ہے، تو بس بھائی پھر ایسے ہی. تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الاسلام یعلو ولا یعلا. اسلام کا جو مزاج ہے، اسلام پرومیننٹ کرنے کے لیے، اسلام آیا ہی غالب ہونے کے لیے، اسلام آیا ہی دوسرے نظاموں کو ختم کرنے کے لیے. اسلام کی اپنی حیثیت. اب جنہوں نے اسلام کے جو داعی ہیں، جو سو کالڈ مسلمان ہیں، وہ اپنے اسلام پر شرمندہ سے. اب یہاں ایک اور بات حضرت اقبال علیہ رحمہ یاد آ گئی. تو ان کا ایک مشہور زمانہ شعر ہے،
لیکن اس سے اگلا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار. یہ جو ہمارے سامنے جو ویسٹ ہے، ان کی جو طاقت ہے وہ کیا ہے؟ ان کی ٹیکنالوجی ہے، ان کا گورا کالا ہونا ہے، ان کا اپنا نسل اور رنگ ہے. اور فرمایا قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت پہ. ایک مسلمان کی جو قوت ہے اس کا مذہب ہے اسلام. ایک مسلمان کی قوت اسلام ہے. اور فرمایا دامن دین میں ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں؟ اگر ہمارے پاس دین ہی نہیں ہے تو ہم کوئی بھی ملت نہیں ہے، ہم کوئی بھی امت نہیں ہے. دیکھیں دین کی وجہ سے ہم امت ہے نا. جب عملاً دین ہمارے اندر نہیں ہے، اور فرمایا جمعیت ہوئی رخصت تو پھر ملت بھی گئی. جب دین ہی نہ رہا، جب دین ہی نہ رہا تو اب آپ دیکھیے کہ دینداری کا جو تقاضا ہوتا ہے، جو دینداری کی جو بنیاد ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ میں مثال آپ کو اس لیے دیتا ہوں تاکہ ہمیں بات سمجھنے میں آسانی. مثال کے طور پر ہمارے یہاں ہماری شادیاں ہوئی ہیں، ہمارے بچوں کی بھی ہوئی. یعنی میں نے جب میری بہنیں ان کی ہم نے شادیاں کی ہیں اور اپنی بیٹیوں کی ہم شادیاں کریں گے، یعنی کبھی ایسا ہوا کہ میرا جو رشتے کا تعلق ہے وہ دین کی بنیاد پر خالصتاً دین کہ میں اپنی بہو اس عورت کو بناؤں جس کے بارے میں مجھے پتہ ہو دین پڑی ہوئی ہے. میں اپنا داماد اس بچے کو بناؤں جس کے بارے میں مجھے یہ ہو کہ یار چلو اللہ سے تو ڈرتا ہے، نماز روزہ تو کرتا ہے، دین والا تو ہے. اب اس پر آپ انالیسس کر لیں اور خود ہی جواب دے رہے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے، دین ہماری یہاں ترجیح نہیں ہے. وہ لڑکی والے جب لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں تو ان کی جو ترجیحات ہوتی ہیں ان میں دین اگر ہوتا ہے تو پتہ نہیں کہیں نیچے جا کر ہوتا. سب سے پہلی بات کردہ کی ہونا، کتنی کو کمائی کر رہے ہیں، اپنا کار ہے اور کی کر رہے ہیں. لڑکی والے لڑکے والے لڑکی کے متعلق یہ پوچھتے ہیں کیا کرتے ہیں، کیا جہیز میں کیا دیا جائے گا. یعنی ہم بالکل ستی سے لوگ ہیں، بالکل ستی سے. دیکھیں اگر دین ہمارے گھر میں آ گیا، دین ہماری نسل میں آ گیا تو پھر خالی باتیں تو یار امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں. کتنی مشہور بات ہے، لیکن ہم نے اس بات کو بھی سوال کے لیے بس بات ہی بنا دی. ہم جب یہ واقعہ سنتے ہیں ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، لیکن بھائی عملی زندگی میں تو ہماری میں یہ ہے نہیں نا. کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ میں گشت کر رہا تھا، میرے کان میں آواز پڑی کہ ایک عورت اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے بیٹا دودھ میں پانی ملا دو. وہ بیٹی آگے سے اپنی اماں کو کہتی ہے اماں جان آپ کو پتہ نہیں ہے امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے. اس کی اماں کہتی کوئی گل نہیں تھی چپ کر کے ملا دے، اس وقت کون سے امیر المومنین دیکھ رہے ہیں. تو جو بیٹی آگے سے جواب دیتی ہے، یہ ہے ہمارا اصل روح اور ہماری اصل کلچر اور ہماری تہذیب. بیٹی آگے سے کہتی اپنی جان اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ وہ میرٹ تھا، یہ وہ اصل کرائیٹیریا تھا. اس بنیاد کے اوپر اس گھر کو نشان لگایا اور صبح ان کے گھر رشتہ لینے چلے گئے. اب وہ گھر والے پریشان ہیں کہ حضرت جی کوئی جوڑ نہیں تھوڑا ساڈا، تسی امیر المومنین، تسی اللہ کے نبی دے ساتھی، تسی کتھے تے اسی کتھے. امیر المومنین کا نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہاری بیٹی نے جو بات کی ہے وہ تو آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے. یہ اتنی قیمتی بچی ہے، اس کو میں اپنی بہو بناؤں گا ہی بناؤں. یہ ہے وہ اسلامی اقدار، یہ ہے وہ اسلامی مزاج، یہ ہے وہ اسلام کی روح جس بنیاد پر ہمیں رشتہ داری کرنی چاہیے، جس بنیاد پر ہمیں تعلق قائم کرنا چاہیے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم کھرے بندے کو دوست ہی نہیں بنانا پسند کرتے، کھرے بندے کو ہم ساتھ لے جانا پسند نہیں کرتے کہ یار انہیں اتنے کوئی گل کر دینی تو چپ کرو انہوں بات چ لینا. یعنی جو خالص بندہ ہے، جو سچ بولنے والا بندہ ہے، اس کو ہم اپنے کسی معاملے میں انوالو نہیں کرتے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، اصل بات یہ ہے کہ ہم آہستہ 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 تنزلی کا شکار ہے، گراوٹ کا شکار ہے. تو ہمیں اگر اوپر آنا ہے تو وہ اسلام کے ساتھ ہمیں عزت ملنی، ہمیں عروج اور عزت اسلام کے ساتھ ملنا ہے. جس دن ہم اللہ کے نبی کے لڑ لگ گئے، دین کے لڑ لگ گئے، حقیقی معنوں میں غلام رسول بن گئے، اللہ کی قسم وہ دن ہماری عزت عروج اور اقبال کرے. تو حضرت اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں.
جب میرے ہاتھ سے دین ہی چھوٹ گیا تو کہاں ملت اور کہاں امت مسلمہ اور کہاں ایویں باتیں کریں. اور فرمایا جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی. اگر دین ہی رخصت ہو گیا, دین داری کی بنیاد پر تعلق ہی ختم ہو گیا تو پھر تو کہانی ختم ہو گئی نا. پھر ایسے ہی میری اور آپ کی ملت کٹے گی, ایسے ہی ہم ایک دوسرے سے نفرتوں کے اندر دیواریں کھڑی کرتے رہیں گے. تو آئیے اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایات دی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو, تمہاری اپنی ایک حیثیت ہے, تمہارا اپنا ایک تشخص ہے. کبھی بھی اس طرح مت کرنا تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اور کافروں کو اور اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست مت بنا. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے. سورہ المائدہ آیت نمبر 52 اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. فرمایا بس آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق ہے, ایمان نہیں ہے, جن کے دلوں میں نفاق ہے, وہ بھاگم بھاگ کافر ملکوں کے پاس جاتے ہیں, کافروں کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ اپنی قوم کو کسی بڑے نقصان سے بچا سکیں. اور یہ غزوہ خندق احزاب کے موقع پر یہ آیتیں نازل کہ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس چلے گئے اور ان کو جا کر کہا کہ ہم تو اس لیے تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ ہم بچ جائیں اور اپنی قوم کا مقدمہ بعد میں اچھے طریقے سے لڑیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ. اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ اللہ آپ کو شکست دے دے. وہ اپنا تڑا کیوں چھوڑتے ہو تم, اپنا ڈیرا کیوں چھوڑتے ہو تم, اپنا گروپ کیوں چھوڑتے ہو تم, اپنی جمعیت کیوں چھوڑتے ہو تم, اپنی ملت کیوں چھوڑتے ہو تم, اپنا دین کیوں چھوڑتے ہو تم. اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح عطا کر دے, انہیں عزت عطا کر دے, پھر بعد میں تمہیں ندامت ہوگی کہ اب تو کچھ بھی نہیں ملا, نہ اسلام ملا نہ مسلمان ملے, اور آگے سے یہودیوں نے قبول بھی نہیں کیا, وہ کہتے نہیں تم ان کے ایجنٹ ہو. سو میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, جس بندے نے ایمان والوں کی دوستی کو چھوڑ کر اللہ اور اس کی رسول کے محبت کے رشتے کو چھوڑ کر کسی بھی ایسی جگہ رشتہ کیا, دوستی کی, تعلق بنایا جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے, وہ دل سے ہی بات نکال دے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا. ایسے ہو ہی نہیں سکتا. کیا فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. جس نے مخالفت کی رسول کی, رسول کے طریقے کی, دین کی, شریعت کی, اس کے بعد کہ اس کے اوپر ہدایت واضح ہو گئی, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور اس نے ایمان والوں کے علاوہ اور لوگوں کو دوست بنایا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. ہم پھر اسے پھیر دیں گے جدھر وہ جاتا ہے, اس کی لگامیں بھی نہیں چھوڑ دیں گے. تو آج میں اور آپ جہاں پر کھڑے ہیں, نہ ہمارے پاس دنیا کی دولت ہے, نہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, نہ ہمارے پاس دین ہے, تو یار ہم تو ہر جگہ سے خالی ہیں, کوئی ایک طرف تو رکھ لیتے. تو ابھی بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ بحثیت فرد, بحثیت معاشرہ, بحثیت سوسائٹی, بہت ہوگا ہم نے لوگوں پر کریٹیسائز بہت کر لیا. اپنی اصلاح کریں, اپنے گریبان میں جھانکیں, اپنے آپ کو دین کی کسوٹی پر پیش کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ تو کتنے پانی بچے. اپنے آپ سے سوال کریں کہ تو اسلام کے اوپر کہاں تک کھڑا ہے, تو نے اسلام کو کیا اہمیت اور حیثیت دی ہے. تو اب دیکھیں ہمارے جو مخالف ہیں, جو ہمارے اینیمیز ہیں, ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے اور وہ اپنے اس ایجنڈے پر کھڑے ہیں. میرا بھی تو کوئی ایجنڈا ہونا چاہیے, میرا کوئی ایجنڈا ہے. یعنی ایک مسلمان کا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے کہ وہ یہ نعرہ لگائے, وہ یہ کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ. وہ یہ کہ اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی, یا اللہ میں دین اسلام کے بطور دین ہونے پہ راضی, میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اللہ کا آخری نبی اور رسول مانتا ہوں اور اس پر میں راضی. میں کسی بات پر تو سٹینڈ کروں نا, چلو دنیا تو نہیں بچی, میں دین بچا لوں, میں دین بچا لوں, اور یہ میری پہلی چوائس, مائی فرسٹ چوائس دین ہونا چاہیے. یہ جو
جنگ بدر اور فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے ان کی ایمان میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ان کا ایمان تو پھر مثالی ایمان ہے۔ وہ جنہوں نے تکلیفوں کے دور میں ایمان کا ساتھ دیا، جب ایمان کا نام لینا سردارہ نے قریش سے ٹکر لینا تھا، وہ جو اس وقت کھڑے رہے وہ تو پھر کندن بن گئے نا، ان کو تو مثال بھی ان کی ایمان کی دی نا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو اسلام کے مخالفین ہیں وہ کس طریقے سے کوئی حربہ، کوئی موقع، کوئی چانس وہ ضائع نہیں کرتے کہ جب وہ اسلام کو ڈی ویلیو کریں۔ یار میں بھی تو کچھ کام کروں نا، میں بھی تو کچھ کام کروں نا، کہ میں نے سارا کام امریکہ اور انڈیا میں ڈالنا کہ اس نے یہ کر دیا، امریکہ نے یہ کر دیا، میں نے خود کیا سارا کچھ۔ تو آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو کفار ہیں ان کا شروع سے لے کر آج تک ایک ہی ایجنڈا ہے، منافقین کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ایمان والوں کو کھجل کریں، ایمان والوں کے اوپر تہمت لگائیں، ایمان والوں کو کرٹیسائز کریں، ایمان والوں کو ڈی ویلیو کریں، ایمان کی حیثیت کو کم کر کے پیش کریں۔ ہم نے سورہ البقرہ میں ابتدائی طور پر یہ پڑھا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، آگے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں جو بیوقوف ہیں، یعنی وہ ایمان والوں کو اتنا ڈی ویلیو کہتے ہیں۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کا بھرم رکھا اور کہا آپ نے دل پر بات نہیں لینی ہے، الا انہم هم السفہاء، یہ خود بیوقوف ہے، تم بیوقوف نہیں ہو۔ تو ہم جب کوئی اپ ٹو ڈیٹ بندے کو پروفیسر بیٹھے ہو تو وہاں مولوی صاحب چلے جائیں تو سارے پروفیسر مولوی کو تو ایسا سمجھتے ہیں جیسے یہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہے۔ یار مولوی صاحب تسی ہوں ہی آنا سی، یہ ہمارا مزاج ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم اپنے کن بچوں کو قرآن پاک حفظ کرنے پہ ڈالتے ہیں؟ جو اسکول میں چلتے ہیں، جو اسکول میں زیادہ پرفارم نہیں کرتے ہیں، یہ ہمارا مزاج ہے۔ اس سے نکلیں، باہر آئیں، خود اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ میرے پتر ٹھیک ہے بیٹا تو ایف ایس سی کر رہا ہے، لیکن یار یہ حافظ قرآن ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے زیادہ قریب ہے، یار یہ میرے لیے دعا کرتا ہے، یار یہ میرا زیادہ چھیڑتا ہے، میں اس کو ویلیو تو دوں گا۔ دیکھیں دوسرا بھی میرا بیٹا ہے جو دنیا پڑھ رہا پڑھے، لیکن کوئی مارجن تو ماڑا چنگا دینا چاہیے نا۔ مطلب میں مارجن دینے کو تیار نہیں ہوں، مطلب دینی تعلیم کا میری سوسائٹی میں سکوپ ہی کوئی نہیں ہے۔ مطلب میری تعلیم میں، میرے تعلیمی سسٹم میں، میری ایچ ای سی میں، ہائر ایجوکیشن کمیشن میں میرے حافظ قرآن بچے کا کوئی سکوپ نہیں۔ پہلے کچھ نمبر ہوتے تھے، ختم کر دیا، وہ 5 نمبر بھی ختم کر دیا۔ مولوی صاحب ہاتھ میں ڈگری لے کر پھرتا ہے، ہاتھ میں ڈگری لے کر پھرتا ہے، لیکن کہنا مولوی صاحب تجھے مدرسے نہیں پڑھے گا، کی پڑھے گا؟ وجہ ہمارا سوسائٹی سٹرکچر ایسا ہے، ہم نے وہ مولوی کو، دین کی تعلیم کو ڈی ویلیو کر دیا۔ تو آخری بات میں بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں، تو فرمایا کفار کا ایجنڈا یہ ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ یہ تمہارے درمیان، ایمان والوں کے درمیان فحاشی کو پروان چڑھائیں۔ یہ اللہ نے قرآن پاک میں لکھا، سورہ نور آیت نمبر 19، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان کا ایجنڈا یہ ہے، یہ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ تمہارے اندر، ایمان والوں کے اندر فحاشی کو پروان چڑھائیں۔ تو اب ایمان والوں کو کیا چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھے، اللہ کی بات کو سمجھے۔ اب جہاں جو موضوع ہے ہمارا کہ 14 فروری جو ویلنٹائن ڈے ہے، یہ دیکھیں جدید ایک مسئلہ ہے نا۔ اب اس سے آنکھیں بند کر کے رہنا، اپنے بچوں کو کہنا نہیں کوئی بات نہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے ہمیں، دین کی سمجھ کے ساتھ۔ اگر میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں تو میرے پاس اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ ہمارا تہوار نہیں، وہ عیسائیوں کا تہوار ہے، عیسائی ایک راہب کا تہوار ہے، وہ اسی کے عیسائی جو تھا وہ کسی خاتون کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اسی نام سے اس نے اس کو عشق و محبت کے نام پر ایک دن مقرر کر دیا۔ اب چونکہ میں اسلام کا فالوور ہوں، میں دیندار ہوں، مطلب میرے اوپر میرے ادارے کے اسلام کے ایس او پیز لاگو ہوتے ہیں، تو میں اس کو اپنے اسلام کی کسوٹی پر رکھوں گا۔ میں چیک کروں گا کہ ہاں بھائی دین نے تو سارا کچھ واضح بتا دیا، دین مکمل ہو گیا، تو یہ دین نہیں ہو سکتا۔ تو مسلمان کی تو غمی خوشی
اٹھنا بیٹھنا کہا نا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو کہ آپ کہیے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے میری زندگانی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری معاشرت، میری معیشت، میرا سب کچھ خوشی غمی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واسطے. تو مجھے تو یہ نعرہ مستانہ بلند کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم سے بہت بھول ہو گئی. ہم نے اپنی تہذیب کو بھلا کر، وہ کیا کہا کسی نے، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے، اپنے سورج کو مدھم کر دیا، اپنی روشنی کو ڈل کر دیا. اوروں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مٹی کا چراغ ہی دے دو. ارے نہیں میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمارے پاس جو اسلام ہے وہ ہماری قوت ہے. ہماری قوت اسلام ہے، ہماری قوت دین ہے، ہمارا مزاج دین ہے، ہمارا کلچر دین ہے، ہماری سویلائزیشن اسلام ہے. ہم اس کو چھوڑ کر ایک ٹکے کے نہیں ہیں، ٹکے سے بھی نیچے رہ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم سے مشابہت کی وہ انہی میں سے ہوگا. تو یہ ہمارا تو تہوار نہیں ہے. پہلی دلیل تو یہ ہو گئی کہ یہ غیر قوم کی مشابہت ہے. دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دین میں عیدیں دو ہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. یہ عید عاشقاں تو دین میں ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے، جہاں مرد و زن اختلاط کا شکار ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پرپوز کرتے ہیں، ایک دوسرے کو فلاورز دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں، تو یہ دین کا مزاج نہیں. اب کرنا کیا ہے؟ دین کا پھر مزاج کیا ہے؟ آئیے آپ کو بارگاہ رسالت میں لیے چلتا ہوں. آپ یہ حدیث سنیں، مسند احمد میں حدیث نمبر 22,211. سیدنا ابو امامہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. آپ امیجن کریں کہ عہد رسالت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. ایک نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا ہے. وہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعذن لی بالزنا، مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے. اب آپ امیجن کریں کہ وہ جو بندہ تھا اوبیس مسلمان تھا، صحابی تھا. تو صحابہ کرام جو آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے، فاقبل القوم علیہ فزجروہ، جو صحابہ بیٹھے تھے وہ سارے اس کو برا بھلا کہنے لگے اور اس کو مارنے کے لیے لپکے کہ تجھے جرأت کیسے ہوئی کہ تجھے نبی پاک کی موجودگی میں اس طرح آ کر بات کر دی ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، اس کو میرے پاس لایا. جب وہ پاس آیا تو آپ نے اس کو اپنے قریب کیا. میرے مسلمان بھائی، آج کے نوجوان کو مجھے اپنے قریب کرنے کی ضرورت ہے. میں اس کا ظاہری حلیہ، اس کی وضاحت دیکھ کر اسے نفرت نہ کروں. اس کو اپنے پاس بلاؤ، اس کی بات سنو. اب آپ امیجن کریں کتنی بڑی بات کر دی اس نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ پوچھ لیا کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے کیا کہا؟ وہاں بھی عاشق رسول تو سارے حقیقی معنوں میں تو وہی تھے. تو انہوں نے تو کہا کہ تجھے جرأت کیسے ہوئی؟ تو آپ نے کہا نہیں، اس کو میرے پاس لاؤ. اس کو اپنے قریب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایک لفظ سنیے گا. میں اپنے قاری سے، اپنے مولانا سے، اپنے دانشوروں سے، اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی ینگ جنریشن کو کہیں کہ ہماری عزت دین میں ہے بیٹا، دین میں عزت ہے ہماری. کیا کہا آپ نے؟ فرمایا اچھا تم زنا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جی. تو آپ نے فرمایا اتحبو لأمک، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی بندہ بدکاری کا ارتکاب کرے؟ اس نے کہا نہیں، لا واللہ، نہیں نہیں، وہ بندہ میری ماں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا میں اس کی آنکھ پھوڑ دوں گا. آپ نے کہا اچھا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی بندہ اس طرح ارتکاب کرے؟ اس نے کہا نہیں، جو میری بہن کی طرف انگلی اٹھائے گا میں اس کا ہاتھ توڑ دوں گا، میں اس کو قتل کر دوں گا. جتنے محرم رشتے تھے آپ نے سب کا ایک ایک بار نام لیا، والدہ کا، بیٹی کا، بہن کا، پھپھو کا، خالہ کا. تو آپ نے فرمایا دیکھ، تو جس کے ساتھ برائی کا ارتکاب کرے گا وہ کسی کی تو ماں ہوگی،
کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی پھپھو ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، تو ہر کسی کو اپنی عزت اسی طرح عزیز ہے جس طرح تمہیں تمہاری عزت عزیز ہے۔ اب اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری، اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری، وہ رو رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، فوضع یدہ علیہ، اللہ کے نبی نے اپنا دست مبارک اس کے اوپر رکھ دیا۔ دو روایات ہیں، سر پر رکھ دیا یا سینے پر رکھ دیا۔ میرے نبی نے کیا کیا؟ کس بندے کے ساتھ ہے جو زنا کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے؟ کسی میرے مولوی میں اتنی ہمت ہے، وہ کہتا نہیں لا حول ولا قوت استغفر اللہ، پڑھا لگے مجلس پاکا لوکا نہیں کٹو اتوار۔ اس تکلیف کو پہلے سمجھیں، پھر اس کا علاج کریں۔ جرم سے نفرت ضرور کریں، لیکن مجرم سے کیا نفرت کرنے کا، اس کو تو پتہ ہی نہیں۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور کیا کہا؟ اللہم اغفر ذنبہ، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، وطہر قلبہ، اللہ اس کے دل کی صفائی کر دے، وحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر دے۔ مجھے بتائیں یہ دعا کہاں سے ملتی ہے؟ کوئی دیتا ہے دعا؟ ہم تو یہ کہہ کرو اے منڈے آج کل دل فنٹر نے، وہ یہ ہے ہی ممی ڈیڈی بچے نے، اس طرح نہ کریں۔ میں نے جس نبی کے دین کی بات کرنی ہے اسی طرح کروں جس طرح اس نبی نے بات کی ہے۔ تو صحابہ کیا کرتے ہیں؟ فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَىٰ شَيْءٍ، پھر وہ دن اور آج قریب اس نوجوان کو ہم نے کبھی بری بات کرتے ہی نہیں دیکھا، اس کا علاج ہو گیا۔ تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے نوجوانوں کے قریب ہوں، ان کو بتاؤں کہ عزت اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔